شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال کے اشاعت قلم کے مطابق سرسری طور پر 5-10 منٹ میں کچھ نشر کرنا ایک تھوڑے بہت ذمہ دار شاعر کے لیے غالباً ایک خاصی ذمہ دارانہ اپج ہے۔ موصوف نے نثر کے علاوہ نظم میں جو کچھ چھوڑا ہے اور مختلف طریقوں سے نشر ہو چکا ہے وہ بڑا گراں قدر ادبی سرمایہ ہے۔ میں نزدیک وہ اس عزت و احترام کا مستحق ہے جو بس میرا دل ہی جانتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے اس مضمون کو مختصر تر کرنے کے لیے میں موصوف کے حصہ نظم کے صرف اس حصے کو لیتا ہوں جس کا تعلق حب و مدح اہل بیت علیہم السلام سے ہے۔ حال میں 13 رجب یعنی یوم پیدائش جناب علی علیہ السلام اور 30 شعبان یعنی یوم ولادت جناب امام حسین علیہ السلام کے ذکر مختلف محافل میں ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ضمن میں جناب فاطمہ زہرا اور ان کے والد ماجد وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، کس عقیدت کے ساتھ ہوا، لہذا جو کچھ نہایت سرسری طور پر یہاں عرض کر رہا ہوں وہ غالباً موقع کے لحاظ سے نامناسب نہ ہو۔ علامہ اقبال مرحوم عظیم شاعر اور مفکر تھے۔ ان کی شاعری واضح طور پر ملی شاعری ہے اور ان کا کلام مقبول خاص و عام ہے۔ آپ نے ملت اسلامیہ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے خوب ہی جھنجھوڑا ہے۔ پاکستان کا مفہوم آپ ہی کا ممنون منت ہے جو کہ آپ نے بحیثیت صدر مسلم لیگ لاہور کے مسلم لیگ کی اجلاس میں پیش کیا، اور جو بات کو قائد اعظم محمد علی جناح نے چند سال بعد حقیقت کا جامہ پہنایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کے 4 دور ہیں۔ پہلا دور ابتدا سے 1904 تک ہے، اور دوسرا دور 1905 سے 1908 تک ہے، تیسرا دور 1909 سے لے کر 1924 تک سمجھ لیجیے، اور آخری دور سن 25 سے لے کر ان کی وفات سن 38 تک جاتا ہے، اور اس دنیا ناپیدار میں آپ کو زندہ جاوید چھوڑ جاتا ہے۔ ان ادوار میں ان کی اردو شاعری بھی ہے، لیکن در حقیقت وہ فارسی شاعری ہی ہے جس نے موصوف کو بے مثل طریقے پر چمکایا۔ خود ایرانی شعراء موصوف کی مستند فارسی شاعری کے قائل ہیں۔ اس فارسی حصے میں زیادہ تر وہ منقبت بھی شامل ہے جس پر موصوف کو ناز تھا۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کہنا تھا، مگر پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اختصار محض خاطر بلکہ اختصار حدود نشر میں شامل ہے۔ جہاں بے علامہ بڑے مذہبی بزرگ بھی تھے، کلام پاک عجیب والہانہ انداز میں تلاوت فرماتے تھے، اور اسی میں اکثر موقع پر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے۔ سرکار رسالت کا ذکر پاک بھی ان کی مخصوص ادا تھی۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی
طعام الحبیست، یہ وہی چیز ہے جس کو آج کل بعض لوگ نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں چوں گلے صدبرگ مارا بو یکیس، اوس جانے ہی نظام وہ یکیس۔ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا ہستی مسلم تجلی گاہ وہ، تو رہا بالا ز گرد راہ وہ۔ پھر فرمایا علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست، اصل سنت جز محبت ہیچ نیست۔ علامہ اقبال جب حضرت علی کے ذکر پر آئے تو چیخ اٹھے مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ یہاں بہت کچھ جو لکھنا تھا، یہاں بہت کچھ ہے جو لکھنا تھا، مگر پھر وہی اختصار۔ اب چند اشعار وہ پیش کر کے مضمون ختم کرتا ہوں جو مولانا مرحوم نے مدح جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ نور چشم رحمت للعالمین، آئیں میں اولین و آخرین۔